اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آتشی عالم از قلم سحر علی قریشی، قسط نمبر 56۔ یہ منظر تھا ایک نیلے گہرے خوبصورت سمندر کا، جس کی جوش مارتی منزلوں اونچی لہریں میلوں دور سے بلند ہو کر آتی اور ٹھاٹھے مارتی اس کے ساحل کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ سورج کی روشنی اس نیلے سمندر پر پڑتی اسے مزید چمکا رہی تھی۔ اسی حسین منظر کو اپنی سراب آنکھوں میں بسائے وہ سفید لباس میں ملبوس ساغر کنارے ایک چھوٹے سے لکڑی کے بینچ پر بیٹھی تھی۔ اس کے پیر ٹخنوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ سامنے کا منظر اتنا حسین تھا کہ شاید ہی اس نے زندگی میں کبھی اتنا حسین منظر دیکھا ہو۔ اس نیلے سمندر کے اندر بل کھا کر تیرتی مچھلیوں کا جھنڈ اس کے کھلکھلانے کی وجہ بن رہا تھا۔ دور سمندر کے وسط میں 3 سیاہ ڈولفن مچھلیاں بھی، جو سمندر میں غوطہ کھا کر اوپر آتی اور چند فٹ کا دھنک شیپ میں جمپ لگاتی واپس سمندر میں چھپ جاتی۔ رب تعالیٰ کی اس حسین قدرت کا منظر اور اس کی دلکش مخلوق کو دیکھنے میں وہ اتنی محو تھی کہ پتہ ہی نہ چلا کب اس کے پیچھے رافع آ موجود ہوا۔ اس کے قریب پہنچتے وہ دونوں ہاتھ پیچھے بینچ پر رکھ گیا۔ خدیجہ کے ہواؤں کے جوش سے اڑتے بال رافع کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے اور ان سے اڑتی مسحور کن خوشبو کو وہ آنکھیں بند کر کے اندر اتارنے لگا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کی خوشبو میں گم رہا، جب خدیجہ کو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، رافع جھک کر اس کی گردن چوم گیا۔ اس ابداعت پر بوکھلا کر وہ اس سے پہلے توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پیچھے گر جاتی، مقابل نے بازو کا گھیرا ڈال کر بروقت اسے گرنے سے بچا لیا تھا۔ رافع، خدیجہ نے دانت پیس کر اسے خود سے پیچھے دھکیلا اور بینچ سے اٹھی۔ ہا ہا ہا، اس کی حالت سے محظوظ ہوتے رافع نے کہکا لگایا۔ ایسے کون کرتا ہے؟ وہ جھنجھلائی تھی۔ رافع سلطان عالم، اور کون؟ آپ نے ڈرا دیا مجھے۔ بے ترتیب دھڑکنوں کو معمول پر لاتی وہ گویا ہوئی۔ رافع نے ایک مسکراہٹ سے اسے نوازتے پیچھے جیب سے کچھ نکالا تھا۔ خدیجہ نے پرتجسس ہو کر دیکھا تو وہ ایک لال گلاب تھا۔ یہ دیکھ اس کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ اس کے اس رد عمل پر رافع حیران ہوا۔ کیا ہوا خدیجہ؟ پسند نہیں آیا تمہیں؟ آپ جانتے ہیں نا مجھے لال گلاب پسند نہیں ہے، پھر بھی یہ لے آئے۔ مجھے خوف آتا ہے ان سے، خون کا سا گمان دلاتے ہیں۔ اس کی آنکھیں چھلکنے لگی تھیں۔ خدیجہ، یہ کیسی منطق ہے؟ جیسی بھی ہے مجھے نہیں پسند گلاب، وہ عارضدہ سے لہجے میں جواب دیتے وہاں سے ہٹ کر جانے لگی۔ رخ سڑک کی جانب تھا۔ رافع بھی تیزی سے مڑا اور اس کے پیچھے لپکا۔ ویسے میں نے پہلی لڑکی دیکھی ہے جسے گلاب پسند نہیں۔ اس کے پیچھے چند قدموں کے فاصلے پر چلتے اس نے ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑیسے اور تبصرہ کیا۔ وہ چلتی چلی جا رہی تھی یہاں تک کہ سڑک کے دوسرے کنارے پر جا پہنچی، جبکہ رافع ابھی بھی پہلے کنارے پر تھا۔ اچھا بابا، آئندہ نہیں لاؤں گا، اس طرح ناراض ہو کر تو مت جاؤ۔ رافع نے گویا ہار مان لی تھی۔ رافع کی شکستہ سی آواز پر وہ واپس پلٹی اور جب رافع کو دیکھا تو بیک وقت اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک دوڑی۔ ہا ہا ہا، اگلے پل وہ لبوں پر انگلیاں رکھ کے کھلکھلانے لگی، کیونکہ رافع نے اب وہ سرخ گلاب کسی بس کنڈکٹر کی طرح کان پر لگا رکھا تھا، اور دوسری مثال لی جائے تو کچھ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے محبوب نے یہ گلاب اس کے کان پر سجایا ہو، اور یہ سب رافع نے صرف اور صرف خدیجہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے کیا تھا۔ وہ مسلسل ایک ہاتھ پیٹ پر اور دوسرا لبوں پر رکھ کے کہکے لگا رہی تھی۔ سراب آنکھیں نیچے ہلکی نمی اس کے کناروں سے بہہ رہی تھی، اور وہ دور کھڑا اپنی سیاہ آنکھوں میں ستائش لیے اسے فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ یہ منظر رافع سلطان عالم کی زندگی کا حسین ترین منظر تھا۔ یہ اس کی کوئل کی کوک سی کھلکھلاہٹیں رافع کے کانوں میں رس گھول رہی تھیں۔ رافع، پھر خدیجہ نے ایک لبریز نظر سے مسکرا کر اسے دیکھا اور ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جیسے اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ رافع کی سیاہ آنکھوں کی ستائش میں اضافہ ہوا اور بے ساختہ اس نے قدم آگے بڑھائے تھے اس کے بڑے ہاتھ کی اور، مگر ابھی اس نے چند قدم ہی لیے تھے جب ایک تیز رفتار گاڑی طوفان کی طرح آئی اور سڑک کے وسط میں موجود رافع کے وجود کو ہوا میں اچھالتی گزر گئی۔
لمحے میں وہ خون آلود ہوتا زمین پر اوندھے منہ جا گرا۔ اس کا ذہن تاریک ہونے لگا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے اس بے یقین قیامت خیز منظر کو دیکھتے خدیجہ کے دل کی دھڑکنیں سست ہوئی تھیں۔ اس کی جانب بڑھا ہاتھ وہیں ہوا میں معلق خالی رہ گیا تھا۔ لبوں کی مسکراہٹ یوں غائب ہوئی تھی گویا وہ کبھی ہنسی ہی نہ ہو، اور سراب آنکھوں کی پتلیاں پتھرا گئی تھیں۔ رافع! پھر ایک دل خراش چیخ خدیجہ کے لبوں سے ادا ہوئی۔ یا اللہ! زیر لب پکارتے وہ پسینے میں شرابور جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے سینہ مسلتے ارد گرد دیکھا تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ اس کے پاس ہی پہلو میں جہان اور ہاتھ سوئے ہوئے تھے۔ پھر گہرے سانس بھرتے خود کو یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ محض ایک برا خواب تھا۔ رافع! خدیجہ نے تڑپ کر سرگوشی کی۔ یا اللہ! ایک اور پکار اس نے اپنے پروردگار کو بھی لگائی۔ اتنے میں اذانوں کی آواز سماعت سے ٹکرانے لگی۔ فجر کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ خود سے چادر ہٹاتی اٹھی اور وضو کر کے نماز ادا کرنے لگی۔ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس خواب کے زیر اثر اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ دل کو کسی طرح سکون نہیں آ رہا تھا۔ تڑپتے دل کے ساتھ سلام پھیرتے اس نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور پھر ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ یا اللہ! میرے سہاگ کی حفاظت فرمانا۔ اے میرے اللہ! میرے شوہر کو صحیح سلامت واپس لے آنا۔ یا اللہ! انہیں کچھ مت کرنا۔ میں رافع کو درد میں دیکھنے سے پہلے مر جانا چاہتی ہوں۔ یا اللہ! میرے شوہر کی حفاظت فرمانا، اس کی مدد فرمانا۔ جسم پر ایک لرزہ سا طاری تھا اور دونوں ہاتھوں میں چہرہ گرا کر روتی وہ اپنے سہاگ کی زندگی کی بھیک اپنے رب تعالیٰ سے مانگ رہی تھی۔ دوسری طرف رافع کو ایک چھوٹی سی تاریک کال کوٹری میں قید کیا گیا تھا، جہاں اس کا وجود ہوا میں لٹک رہا تھا، کیونکہ اس کے دونوں بازو اوپر بلند چھت کے ساتھ جڑی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، جس سبب اس کے پیر زمین سے 2 فٹ بلند تھے۔ یہ سب اسے درد دینے کا ایک چھوٹا سا ذریعہ تھا۔ اس طرح لٹک رہے وجود کے ساتھ اس کی رگ رگ میں درد کے سمندر اٹھ رہے تھے، مگر نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی مسلسل اس کے لبوں پر درود پاک کی تسبیح تھی۔ وہ جانتا تھا یہ سب ہونے والا ہے، اور اس نے اس کے لیے خود کو پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ یہ تو محض ایک زندگی کا سوال تھا۔ اگر اپنے ملک اور اس کے باسیوں کے لیے اسے 1000 بار بھی زندگی ملتی تو اسے بنا لمحے کی بھی دیر کیے قربان کر دیتا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے جب اس کے اوپر لگا پیلے رنگ کا پاور بلب روشن ہوا۔ اس کے ساتھ ہی 3 روسی سپاہی اندر داخل ہوئے اور آتے ہی مل کر ایک بار پھر اسے بے دردی سے پیٹنے لگے، اور جواباً اس بندے ہوئے مظلوم شخص کے لبوں سے ایک سسکی تک نہ نکلی تھی۔ گرم سیال آنکھوں سے بہتا چہرے کو تر کرتا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلے تشدد کے اتنے زخم تھے کہ ابھی تک ان میں سے خون رس رہا تھا، اور آنکھوں سے نکلتے تکلیف کے وہ آنسو بھی اس خون میں شامل ہوتے خون ہی ہو گئے تھے۔ وہ اسے مسلسل مارتے ہوئے رشین لینگویج میں کچھ سوالات پوچھ رہے تھے، جس کے جواب میں وہ گہری چپ کے لبوں پر قفل لگائے ہوئے تھا۔ وہ سب پاگلوں کی طرح صرف یہ جاننے کی کوشش میں ہلکان ہو رہے تھے کہ آخر یہ پاکستانی فوجی کیسے یہاں آیا، اور وہ 115 قیدی کہاں گئے۔ رافع پر تشدد کر کر کے وہ تھک چکے تھے، مگر اس کی سادھی چپ نہ توڑ سکے، یہاں تک کہ وہ ادھمری حالت کو جا پہنچا۔ انہوں نے غصے سے اپنی لاٹھیاں اور کوڑے نیچے پھینک دیے۔ تقریباً 10 منٹ بعد ان کا بڑا افسر وہاں پہنچا۔ اس نے آتے ہی جب رافع کی حالت دیکھی تو غصے سے ان تینوں سپاہیوں کو گھور گیا، اور اگلے لمحے اس نے سب سے پہلے وہ زنجیر کھولی۔ رافع کا بے سدھ وجود اوندھے منہ زمین پر جا گرا۔ اس کے بعد وہ رشین لینگویج میں کچھ کہتا ان پر دھاڑا، اور پھر کہنے لگا کہ اب اسے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ان کا اگلا لائحہ عمل اسے سپریم کمانڈر کے سامنے پیش کرنا ہے۔ وہی بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے، اور اسے عمر بھر کی قید دینی ہے یا موت، اس بات کا فیصلہ بھی وہی کریں گے۔ رافع کو وہیں چھوڑے وہ کال کوٹری کا دروازہ بند کرتے وہاں سے چلے گئے۔ خدیجہ کے نماز ادا کرنے کے چند منٹ بعد ہی ہاتھ بھی اٹھ گیا تھا۔ اس نے بھی فجر کی نماز ادا کی، جبکہ خدیجہ ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی سورہ یاسین کی تلاوت کر رہی تھی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد وہ دعا مانگتا اٹھا اور وہیں اپنی والدہ کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے کندھے پر سر رکھتا آنکھیں موندے وہ تلاوت سننے لگا۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو کانوں میں پڑتی ان آیات کے سبب تھی۔ خدیجہ کی تلاوت مکمل ہوئی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
اور والدہ کے سامنے 2 قدموں کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ خدیجہ نے 28واں پارہ کھولا اور ہاتھ نے ہاتھ ناف پر باندھے۔ آنکھیں بند کر کے بسم اللہ پڑھتے اس نے پارہ سنانا شروع کر دیا۔ آج ہاتھ کا قرآن پاک مکمل ہو گیا تھا۔ آج اس نے حفظ مکمل کر لیا تھا۔ محض 7.5 سال کی عمر میں شاید وہ دنیا کا واحد انمول بچہ تھا جس نے اتنی کم عمر میں قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے تھے۔ خالد نے آخری 3 پارے اپنی والدہ کو اس سمے میں سنائے۔ خدیجہ نے قرآن پاک چومتے غلاف میں بند کیا اور ہاتھ کو تھمایا۔ وہ بھی اسے عقیدت سے چوم کر سینے سے لگاتا پریئر روم میں جا کر اس کی مخصوص الماری میں رکھایا۔ پھر واپس صوفے پر بیٹھا اپنی والدہ کے سینے سے لگ گیا۔ مجھے تم پہ فخر ہے عالم۔ اس کے بال سہلاتی وہ بھیگے لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوش بخت ہو کیونکہ تمہارے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ ایک مسکان لبوں پر سجائے اس نے ہاتھ کی بند آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ ہاتھ نے آنکھیں کھولی اور تشکر سے مسکرا کر والدہ کو دیکھا۔ شکر الحمدللہ ماں۔ اس کے گرد زور سے بازو باندھ کر کہتا وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا جو پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اسے کبھی مت بھلانا ورنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور یاد رکھنا جس سے رب تعالیٰ ناراض ہو جائیں اس کے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ماں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں قرآن بھلا دوں۔ خدیجہ کی نصیحت پر ہاتھ نے تڑپ کر کہا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید ہے میرے شہزادے۔ اس کی پیشانی چومتی وہ اسے آغوش میں چھپا گئی۔ ماں آپ پریشان لگ رہی ہیں، سب خیریت ہے نا؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ قائل نہیں ہوا تھا اس کے جواب پر۔ مما، اتنے میں جہان بھی اٹھ گیا اور بیڈ سے نیچے اتر کر آنکھیں مسلتا ان کی جانب آیا۔ خدیجہ اور ہاتھ نے اسے دیکھا۔ ماما کی جان؟ خدیجہ نے دوسرا بازو اس کے لیے واہ کیا اور خدیجہ کے دوسرے پہلو میں وہ آ بیٹھا۔ اسے بھی آغوش میں چھپاتی وہ سر چوم گئی۔ بابا کب آئیں گے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں؟ اپنے باپ کا دیوانہ جہان، روز صبح اس کی زبان پر یہی سوال ہوتا تھا۔ بابا جلد آ جائیں گے انشاءاللہ۔ میرا بیٹا اتنا اداس کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا منہ چومتی وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ آج ہاتھ کو بھی اپنے بھائی کو ایسے دیکھ کے دکھ ہو رہا تھا۔ ہاتھ زیادہ خدیجہ سے اٹیچ تھا اور جہان زیادہ رافع سے، جبکہ ان سب کی آپس میں محبت تو کسی ترازو میں تولی ہی نہیں جا سکتی تھی۔ انہیں کہیں جلدی واپس آ جائیں، میرا دل نہیں لگ رہا۔ لب پھیلا کر وہ رونے کے لیے بے قرار تھا اور بالکل چند سیکنڈ بعد ہی اس کے لب پھڑ پھڑانے لگے اور سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ خدیجہ دیکھ کر تڑپ ہی اٹھی تھی اور ہاتھ کی حالت بھی اس سے مختلف نہ تھی۔ جہان، ہاتھ نے نرمی سے اسے پکارا۔ خدیجہ نے بھی اسے مزید سینے میں بھینچا۔ تم دعا کرو نا تمہارے بابا جلد باحفاظت واپس آ جائیں۔ اپنے آنسو گلے سے ہی اندر کھینچتی وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ انشاءاللہ وہ جلد واپس آ جائیں گے، بالکل صحیح سلامت، جہان نے پر یقین ہو کر کہا۔ خدیجہ ان دونوں کو لے کر باہر آئی اور وہ تینوں کچن میں چلے گئے۔ اب ہاتھ اور جہان کچن میں رکھے چھوٹے سے 4 کرسیوں والے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے اور خدیجہ ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ تقریباً 10 بج چکے تھے۔ وہ ان دونوں کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کھلا رہی تھی جب اچانک وہاں رحیم دہلیز پر موجود ہوئے۔ جہان اور ہاتھ اپنے منہ دہان ناشتہ کر رہے تھے۔ خدیجہ نے ان کے عقب میں کھڑے رحیم کو دیکھا۔ وہ ہانپے سے معلوم ہوئے، چہرے پر درد تھا، شاید اسے کچھ کہنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ خدیجہ کے چہرے پر بھی قرب آیا۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ رحیم نے اسے اشارہ کیا باہر آنے کو۔ عالم، تم بھائی کو اچھے سے ناشتہ کرواؤ، میں آتی ہوں۔ ہاتھ نے پاس سے اٹھ کر جاتی والدہ اور پیچھے کھڑے رحیم بابا کو دیکھا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا ضرور کوئی ضروری بات ہے۔ کچن سے باہر آتے رحیم اسے اس کے کمرے میں لے گئے۔ دروازہ بند کرتے پلٹے اور آنکھوں پر جو بند باندھ رکھا تھا وہ چھناک سے ٹوٹا تھا۔ آنسو رخسار اور داڑھی کو تر کرنے لگے تھے۔ اب صحیح معنوں میں خدیجہ کا دل بیٹھا چلا جا رہا تھا۔ وہ فوراً گھبرائی سی کچھ ان کے قریب گئی۔ کیا ہوا ماموں، سب خیریت تو ہے؟ اس سوال پر رحیم نے آنکھیں درد سے میچ کے کھولی تھیں۔ سینے میں درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ نہیں فیصلہ کر پا رہا تھا کہ اسے کیسے بتائے۔ ماموں کیا ہوا ہے؟ ان کی بکھری حالت دیکھ کر وہ ان کے ہاتھ تھام گئی۔ صبح کا خواب جھٹکے سے آنکھوں کے سامنے آیا۔ سراب آنکھوں میں تڑپ لیے وہ اسے جھنجھوڑ گئی۔ بالآخر رحیم نے بولنا شروع کیا۔ صبح، اور جو کچھ خدیجہ نے ان کی زبان سے سنا تھا پگھلتے ہوئے شیشے سے کم نہ تھا۔ ساکت آنکھوں کے ساتھ وہ نیم وا لب لیے بے ساختہ لڑکھڑائی تھی، مگر رحیم نے اسے گرنے نہ دیا۔ میری بچی، سنبھالو خود کو۔ میرے رافع ایسا نہیں کر سکتے، کبھی بھی نہیں۔
ہرگز نہیں۔ وہ سرگوشیاں کرتی گھٹنوں کے بل وہیں ڈہ گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ رافع ایسے نہیں ہیں، مجھے ان پر پورا یقین ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ماموں؟ اچانک وہ ہذیانی ہوتی چیخ اٹھی۔ خدیجہ پرسکون ہو جاؤ پلیز۔ ماموں مجھے رافع لا دیں۔ ماموں مجھے میرے رافع لا دیں۔ پلیز ماموں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے کہیں سے رافع لا دیں۔ رحیم کے آگے ہاتھ جوڑتی وہ کسی معصوم بچے کی طرح بلکتی دھاڑے مارنے لگی۔ اس کی آہو پکار پر ہاتھ بھاگا کمرے میں داخل ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی جہان بھی۔ ماں! ہاتھ کی آواز پر اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ماں کیا ہوا ہے؟ وہ دوڑتا ہوا آیا اور ماں کو سینے میں بھر گیا۔ سوالیہ نظریں رحیم پر تھیں۔ رحیم بابا، ماں کیوں رو رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ جہان بھی اپنی والدہ کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر سہم گیا تھا اور پھر پھڑ پھڑاتے پہلے ہونٹوں کے ساتھ وہ بھی رونے لگا۔ چھوٹا سا بچہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ عالم، تم جہان کو لے کر کمرے میں جاؤ۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ آپ مجھے بتائیں کیا ہوا اور ماں کیوں اس طرح رو رہی ہیں؟ اس کی ضد پر رحیم نے لب بھینچے تھے اور پھر انہیں بھی لگا کہ اسے بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ حق رکھتا ہے یہ جاننے کا۔ آخر کو رافع کے بعد وہی سربراہ تھا اس گھر کا۔ حکومت نے 2 دن کے اندر ہمیں ملک بدل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک اور بری خبر۔ وہ آپ دیدہ ہوتے سنا کر رو پڑے۔ ہاد نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ ایک ہچکی خدیجہ کے لبوں سے ادا ہوئی تھی۔ میں آرمی آفس جا رہا ہوں، میں ان سے بات کروں گا۔ وہ ہمارے رافع کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ میں آتا ہوں عالم، اپنی ماں اور بھائی کا خیال رکھنا۔ میں جلد واپس آتا ہوں۔ ہاتھ کا چہرہ تھام کر کہتے وہ فوراً باہر نکلے تھے۔ ہاتھ بمشکل خدیجہ کو سنبھالے اسے لیے کھڑا ہوا۔ چہرے پر سختی ہی سختی تھی۔ وجہ ان کے ساتھ ہو رہا ظلم تھا۔ کیا اس کے باپ کی ایمانداری اور جان کی یہ قیمت اس ملک نے چکائی تھی؟ ماں پلیز پرسکون ہو جائیں۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ نرمی سے بولا، دیکھے جہان کتنا ڈر گیا ہے۔ حوصلہ رکھے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بابا کو کچھ نہیں ہوگا۔ میں ہوں نا، میں بابا کو لے آؤں گا۔ وعدہ کرتا ہوں۔ ان کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کے بال سہلاتا وہ وعدہ دے رہا تھا۔ میں لے آؤں گا بابا کو، صحیح سلامت آپ کے پاس۔ آپ کو یقین ہے نا اپنے عالم پر؟ خدیجہ نے تر چہرہ لیے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ ہاتھ نے اپنے بھائی اور ماں دونوں کو سینے میں بھینچ لیا۔ اس کے اندر گہرے تلاطم برپا ہو گئے تھے۔ یہ اچانک ان کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ جس سفر پر میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں واپس نہ لوٹ سکوں۔ کچھ دن پہلے کہا والد کا جملہ سماعت سے ٹکرایا تھا۔ ہاتھ نے درد سے آنکھیں میچی اور اپنی والدہ کے سر کا بوسہ لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، وہ زیر لب بولا۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں پھنس گیا تو میرا شیر بیٹا مجھے ضرور لینے آئے گا۔ ایک اور جملہ اسے یاد آیا تھا، میں آؤں گا بابا، میں ضرور آؤں گا، آپ کو کچھ ہونے نہیں دوں گا، کچھ بھی نہیں، اور میرے اللہ بالضرور آپ کی حفاظت فرمائیں گے، بالضرور، انشاءاللہ۔ لہجے میں شدت ہی شدت تھی۔ پھر وہ تینوں وہیں لیٹے اور اندر ہی اندر روتے نیند کی وادیوں میں اتر گئے۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے، یہاں تک کہ باہر شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ رحیم اب تک لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ خدیجہ کی آنکھ اپنے گرد گرم تپش محسوس کرتے کھلی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا تو کلیجہ منہ کو آیا، کیونکہ کمرے سے باہر ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی اور بھڑکتی تیزی سے ان کے کمرے تک پہنچتے کھڑکیوں کے پردوں کو لپیٹ میں لے رہی تھی۔ سیاہ دھوئیں کے مرغولے کمرے میں داخل ہوتے منظر دھندلا کر رہے تھے۔ یا اللہ خیر! وہ جھٹکے سے اٹھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا وہ پھر سے کوئی برا خواب دیکھ رہی ہے، مگر نہیں، اس بار وہ کوئی برا خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ حقیقت میں ہو رہا تھا۔ یہ قیامت سچ میں آن برپا ہوئی تھی۔ عالم، جہان! وہ معاف دماغ کے ساتھ پلٹ کر ان پر جھکتی انہیں جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ عالم، جہان میرے بچے، جہان اٹھو، عالم اٹھو۔ ماں کی آواز پر وہ اٹھے اور جب ارد گرد کا منظر دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ جہان خوفزدہ ہو کر چیختا تیزی سے لپک کر خدیجہ کی آغوش میں چھپ گیا۔ ہاتھ فوراً بیڈ سے نیچے اترا، دیکھا تو باہر ہر طرف آگ ہی آگ تھی۔ ماں جلدی باہر چلیں۔ اس نے والدہ کا ہاتھ پکڑا۔ جہان کو خود میں بھینچے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگے، مگر دہلیز پر پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے دروازے کو لات مار کر کھولا۔ سامنے دیکھا تو وہ شخص اور کوئی نہیں، آدم حیدر عالم تھا۔ سیاہ قمیض شلوار پہنے وہ خدیجہ کے پیروں تلے سے زمین نکال کر لے گیا تھا۔ آئی ایم بیک، ہا ہا ہا! ایک شیطانی قہقہ لگاتے اس نے
دونوں بازو خدیجہ کے لیے وا کیے تھے۔ آدم، جہاں اتنے سالوں بعد اس شخص کو سامنے پاتے خدیجہ کے لب اس کے نام کے زیر اثر پھڑ پھڑائے تھے، وہیں ہاتھ نے خونخوار ہوتے اسے دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے ایک آدمی تھا جس نے ایک بڑی سی نال والی بندوق آدم کے حوالے کی۔ ہاتھ سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ یہ آگ، یہ سب اسی نے کیا تھا۔ آج خدیجہ کی سراب آنکھوں میں وہی خوف اترا تھا جو آج سے سالوں پہلے ہوا کرتا تھا۔ جہان کو مزید خود میں بھینچتی وہ قدم پیچھے کو لینے لگی، جبکہ ہاتھ ابھی بھی وہیں کھڑا تھا، اس سے چند قدم دور۔ گھٹیا آدمی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاتھ چیختا ہوا اس کی اور لپکا تھا، اور اس سب کے لیے پہلے سے تیار آدم نے جھٹکے سے بندوق کی نالی اس کی کن پٹی پر دے ماری اور لمحے میں اسے زمین بوس کر دیا۔ ہاتھ تاریک ذہن کے ساتھ اوندھے منہ نیچے گر گیا۔ عالم، خدیجہ چیخی تھی، سپولا بڑا ہو گیا ہے، ہا ہا ہا۔ ویسے ماننا پڑے گا بیٹا، تم نے شیر پیدا کیا ہے خدیجہ۔ نیچے گرے ہاتھ کو دیکھ کر داد دیتے اس نے خدیجہ سے کہا۔ وہ تڑپ کر چیختی جہان کو بیڈ پر بٹھاتی، لڑکھڑا کر دوڑتی اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تھی۔ عالم، میرا بچہ۔ اوندھے گرے ہاتھ کو سیدھا کرتے وہ اپنے معصوم بیٹے کا لہو لہان چہرہ دیکھا تو کلیجہ پھٹ گیا تھا اس کا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ ہاتھ کو سینے میں چھپائے وہ آدم پر دھاڑی تھی، جبکہ وہ سکون سے مسکراتا اسے تڑپتا دیکھ رہا تھا۔ اللہ غارت کرے تمہیں غلیظ آدمی۔ عالم، میری جان، میرا بچہ۔ عالم اٹھو۔ اپنی چادر سے اس کے چہرے کا خون صاف کرتی وہ بلک رہی تھی۔ اگلے پل آدم نے اسے کوہنی سے دبوچ کر جھٹکے سے کھڑا کیا۔ اس کے ہاتھوں سے بیٹے کا بے ہوش وجود سرکتا واپس زمین پر گر گیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تو تمہیں بہت تڑپنا ہے میری جان۔ پیار سے مان جاتی تو یہ سب نہ ہوتا نا۔ اب دیکھو مجھے کتنا خون خرابہ کرنا پڑ رہا ہے، سب تمہارا قصور ہے، سب۔ آدم نے مصنوعی افسوس سے کہا، مگر جب خدیجہ نے سرخ لال انگار ہوئی آنکھیں اس پر گاڑی تو برو چکا کر اس کی ہمت کو داد دے گیا۔ اتنی بہادری! وہ تمسخر کرتا ہنسا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو۔ اس سے پہلے وہ اس کا چہرہ نوچتی آدم اسے جھٹکے سے کندھے پر ڈال گیا۔ چھوڑو مجھے پلید انسان۔ مما! یہ منظر دیکھتا جہان تیزی سے بیڈ سے اترا تھا اور روتا ہوا وہ آدم کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ مما! چھوڑو مما کو، چھوڑو۔ وہ بچہ جو بھی کچھ دیر پہلے رو رہا تھا، خوف زدہ تھا، وہی بچہ اپنی ماں کو ایسی حالت میں دیکھ کر آدم پر گویا جھپٹ پڑا تھا۔ اس کے پیروں پر مکے مارتا وہ اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آدم نے ایک ٹھوکر مار کر جہان کو بھی خود سے 5 قدم دور پھینک دیا۔ وہ سائڈ دیوار کے ساتھ رکھے میز سے جا ٹکرایا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے اپنی اولاد کے ساتھ سلوک سے خدیجہ تل تل مر رہی تھی۔ جہان! آدم کی کمر پر مکے مارتے وہ چیخ چیخ کر اس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بے سود۔ وہ کسی طرح اسے مات نہیں دے پا رہی تھی۔ آدم اسے لے کر کمرے سے باہر نکلا۔ عالم! عالم! ایک بار پھر وہ عالم کو پکارنے لگی، جو ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ عالم! باہر آتے دیکھا اس نے ابھی بھی اس کے کچھ بندے گھر کے باقی حصوں کو آگ لگا رہے تھے۔ پوری طرح جلا دو، کچھ مت چھوڑنا، انہیں حکم دیتا وہ اسے لے کر باہر کی جانب بڑھا۔ جہان ایک بار پھر ہمت کر کے دوڑتا ہوا ان کے پیچھے آیا تھا۔ یہ سارا قیامت خیز منظر، یہ اپنا جلتا ہوا آشیانہ دیکھ کر اس کی روح تک لرز اٹھی تھی۔ محض ایک ہی دن میں ان کی دنیا اجڑ گئی تھی، محض ایک دن میں اسے یہ سب دیکھنا پڑا تھا۔ پہلے شوہر کو کھویا تھا، پھر اولاد کی زخمی حالت، اور اب عزت بھی خاک میں ملنے والی تھی۔ پھر اسے کمرے سے باہر دوڑ کر آتا سر لگی چوٹ سے جہان دکھا تھا۔ ایک طرف بڑی آخری پکار ہاتھ کو لگاتے ہوئے یہ درد مزید سہن نہیں کر پائی تھی، اور حواس سلب ہوئے تھے۔ نظروں کے سامنے تاریکی چھائی تھی، اور آدم کی پشت پر حرکت کرتے ہاتھ نیچے جا گرے۔ عالم! اپنی والدہ کی اس آخری پکار پر اندر گرے ہاتھ کے جسم میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے ری ایکٹ کیا تھا، خون میں بھیگی پلکیں حرکت میں آئی تھیں۔ دوسری طرف آدم اسے لے کر راہداری کی طرف بڑھنے لگا تھا، جب باہر سے رحیم اندر داخل ہوئے۔ کئی گھنٹے وہاں آرمی آفیسز کے دھکے کھا کر وہ شکست خوردہ سا گھر پہنچے تھے، اور جب یہاں پہنچے تو دیکھا انہوں نے خدیجہ اور رافع کے آشیانے کو آگ میں لپٹے۔ عالم ولا میں ہر طرف آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، فضا سیاہ دھوئیں سے بھری پڑی تھی۔ میرے بچے! وہ چیخے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر انہیں گمان ہوا تھا جیسے قیامت آ گئی ہے۔ یا میرے خدا! عالم ولا کو باہر سے آدم حیدر عالم کے گارڈز نے گھیر رکھا تھا۔ پوری سوسائٹی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں چھپے خوف زدہ بنے بے حس ہو کر یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔
किसी की हंसती खेलती जिंदगी को वो सब खामोश कूफी बने उजड़ते देख रहे थे और कोई कुछ नहीं कर रहा था। रहीम दौड़ते हुए आगे आए थे और आगे आते मजीद देखा उन्होंने आलम विला के दोनों गार्ड्स बेदर्दी से मौत की घाट उतार दिए गए हैं। आदम हैदर आलम इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसके साथ 30 के करीब लोग थे जिन्होंने सब घेर रखा था। उन सबको परे धकेलते वो अंदर गए और जब अंदर दाखिल हुए और इस बार का देखा गया मंजर तमाम मनाजरों में से दर्दनाक मंजर था, क्योंकि सामने ही उस गलीज आदमी ने उनकी पाकीज़ा बेटी को कंधे पर डाल रखा था। खदीजा, बेहोश खदीजा को देख वो हलक के बल चीखे थे। कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई? रहीम आग बगोला होकर धाड़ते दौड़ते हुए उस तक गए थे। इससे पहले वो आदम को जा लेते था, पीछे से एक गोली चली थी जो उनकी टांग को चीरते गोश्त में पेवस्त हो गई थी। वो वहीं लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर गए। सिर्फ यही नहीं, एक और गोली फिजा में चली थी और इस बार निशाना रहीम की दूसरी टांग थी और ये निशाना आदम ने बांधा था। जमीन खून आलूद होने लगी। रहीम का चेहरा पल में पसीने से शराबूर हुआ था। दर्द से तड़पते उन्होंने सुर्ख नजरें उठाकर सामने उस दरिंदे को देखा था। वो हरकत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जिस्म का निचला हिस्सा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका था। उन गोलियों की आवाज़ पर जहान सहम कर वहीं एक पिलर के पीछे छुप गया था। उसकी नज़रें सिर्फ अपनी बेहोश वालिदा पर थीं। वो कभी तड़प कर उस आदमी के कंधे पर अपनी वालिदा को देखता तो कभी नीचे गिरे जख्मी रहीम बाबा को। ले जाओ इसे और ले जाकर कमरे में बंद कर दो। एक हुक्म अपने मुलाजिमों को देता वो राहदारी से बाहर निकल गया। रहीम चाहकर भी अपने हवास पर काबू न रख सके और बेहोश हो गए। दो आदमी आगे बढ़े और रहीम को घसीटकर एक कमरे में ले गए। एक और आदमी ने पिलर के पीछे छुपे जहान को पकड़ा और उससे भी रहीम के साथ कमरे में फेंकते दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। चौथा आदमी आया और वो उस कमरे को भी बाहर से आग लगाने लगा। रहीम बाबा, रहीम बाबा। जहान बेहोश रहीम को उठाने की कोशिश करता रहा। जब वो ना उठे तो दरवाज़ा पीटने लगा। भाई, मामा, बाबा, दरवाज़ा खोलो भाई। गोलियों की आवाज़ और फिर जहान के चिल्लाने पर हाथ ने आंखें खोलने की कोशिश की थी। एकदम पूरा घर आंखों के सामने घूम गया। दिमाग सोचने समझने से कासिर था। कनपट्टी से उठती टीसें पीछे दिमाग तक जा रही थी। फिर बमुश्किल उसने आंखें खोली और तड़पकर अपने सर पे हाथ रखा। माँ, एक सिसकी उसके मुंह से निकली थी और हर औलाद की तरह उसने भी दर्द में पहले माँ को पुकारा था। फिर जैसे जैसे हवास वापस आते गए तो याद आता गया सारा वाकया जो अभी चंद मिनट पहले हुआ था। हाथ की आंखें पट से पूरी फैली। वो झटके से उठ बैठा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, कहते आस्तीन से चेहरे पर लगा खून साफ करके वो खड़ा हुआ और तेजी से बाहर को दौड़ा। दरवाजे पर फैलती तपश से जहान ने अपने हाथ पीछे किए थे और अब वो खिड़की की जानिब दौड़ा था जिसके बाहर पहले ही आग लगी हुई थी। अब वो खिड़की के शीशों पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। भाई, मामा, बाबा। आदम ने खदीजा को लाकर गाड़ी में डाला और खुद भी बैठा। ड्राइवर पहले ही तैयार था। इंजन स्टार्ट करते उसने स्टीयरिंग घुमाया और गाड़ी जन से भगाते आलम विला से बाहर निकाली। हाथ दौड़ता हुआ बाहर आया था। बाहर आते उसने देखा था आलम विला से निकलती 3 गाड़ियों को। उसने तड़प कर जाती अपनी माँ को देखा, मगर उसे इस वक्त दिमाग से काम लेना था। वो सोचने लगा कि उसे आगे क्या करना है और फिर देखी उसने एक तरफ खड़ी एक और गाड़ी, जबकि बाकी 4 जीपें थीं जो विला से बाहर खड़ी थीं। भाई, भाई, बचाओ, बचाओ भाई, दरवाज़ा खोलो भाई। हाथ जो दौड़कर उस गाड़ी की जानिब आया था इस दस्तक और पुकार पर तेजी से पलटा। भाई। हाथ को देखते जहान ने मजीद जोर से पीटना शुरू कर दिया। खिड़की पर भड़कते आग के शोलों से वो पीछे हुआ था, मगर हाथ अभी भी उसका चेहरा देख सकता था। एक तरफ माँ की इज्जत थी और दूसरी तरफ भाई की जान। हाथ ने दर्द से आंखें बंद की थी और कई आंसू टूटकर उसके रुखसारों पर बह गए थे, मगर आंखें बंद करते ही जो जुमला उसकी समाज से टकराया था उसने लम्हे में हाथ को फैसले के आखिरी नतीजे पर पहुंचा दिया था। अपनी माँ की चादर कभी मैली मत होने देना आलम। तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास अमानत के तौर पे छोड़ के जा रहा हूँ, उसका ख्याल रखना। या अल्लाह, मैं जहान और रहीम बाबा को आपको अमानत के तौर पे सौंपता हूँ, उनकी हिफाजत करना मेरे रब। एक सरगोशी करते वो उस गाड़ी की डिक्की में छुप गया। चंद मिनट गुजरे थे और देखते ही देखते वो तमाम गाड़ियाँ वहाँ से निकल गईं। जहान वहीं साकित से आंखें लिए खिड़की पर खड़ा रह गया था। तन्हा लब जो पहले उसे पुकार रहे थे लम्हे में खामोश हो चुके थे। वो जिस भाई को पुकार रहा था वो उन्हें मौत के मुंह में छोड़कर चला गया था।
آج جہان کے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا، تمام مان، تمام بھروسے۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل، امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ آج قسط کو پڑھنے میں کافی ساری غلطیاں ہوئی ہیں، کائنڈلی درگزر کیجیے گا اور پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔